بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ اس میں متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ ما قبل میں 15 قسمیں بیان فرما دی، یہاں سے 16ویں اور آخری قسم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شانزدہم 16ویں قسم جمع مذکر سالم۔ وہ جمع مذکر سالم ہے مضاف بیائے متکلم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو۔ ما قبل میں آپ نے جمع مذکر سالم کا اعراب پڑھا اور آپ نے ان اسماء کا اعراب بھی پڑھا جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں جمع مذکر سالم کے علاوہ۔ یہ اسم باقی بچا تھا، یعنی وہ جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے، اس کو مصنف علیہ رحمہ نے سب سے آخری قسم میں بیان فرمایا۔ تو فرماتے ہیں جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کی مثال چوں جیسے مسلمیہ۔ تو یہ مسلمیہ وہ جمع مذکر سالم ہے جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، اور یہ مسلمیہ کیسے ہوا اور اس کی کیا تعلیل ہے وہ ابھی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ رفعش بتقدیر واو باشد، اس کا رفع تقدیر واو کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت رفعی میں یہ واو کی تقدیر کے ساتھ ہوگی۔ حالت رفعی وہی جو بار بار آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اسماء جو ہیں ان میں سے کچھ مرفوع ہوتے ہیں، کچھ منصوب ہوتے ہیں، کچھ مجرور ہوتے ہیں، یعنی مرفوعات 8 ہیں، منصوبات 12 ہیں اور مجرورات 2 ہیں۔ تو اسم مرفوعات میں سے کچھ ہوتا ہے تو وہ حالت رفعی کہلاتی ہے، منصوبات میں سے کچھ ہوتا ہے تو حالت نصبی، مجرورات میں سے کچھ ہوتا ہے تو حالت جری۔ تو فرماتے ہیں یہ جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، اگر مرفوعات میں سے کچھ ہوگا تو اس کا رفع تقدیر واو کے ساتھ ہوگا۔ ونصب و جرش بیائے ما قبل مکسور، اور اس کا نصب اور جر یائے ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا، یعنی ان 12 منصوبات میں سے کچھ بنے گا تو یائے ما قبل مکسور ہوگا، یا ان 2 مجرورات میں سے کچھ ہوگا تو یائے ما قبل مکسور ہوگا۔ چوں جیسے ہؤلاء مسلمیہ، یہ میرے مسلمان ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ مسلمیہ حالت رفعی میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ اور یہاں تقدیر واو ہے، واو لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن تقدیراً ہے، تو اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر واو کے ساتھ۔ اب ذرا یہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمیہ کیسے ہے جمع مذکر سالم، اس کی اصل کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ در اصل مسلمون یا بود، کہ اصل میں مسلمون یا تھا، مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہو گیا، اور یا یہ مضاف الیہ ہے جس کی طرف اس کی اضافت کی گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں اصل میں تھا مسلمون یا، اب کیا ہوا؟ مسلمون یا سے مسلمیہ کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں نون باضافت ساقط شد، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع کا نون اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، تو نون کیا ہوا؟ اضافت کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ جب نون گرا تو مسلمویا ہو گیا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ مسلمویا تھا، مسلمون یا، نون گر گیا تو ہوا مسلمویا۔ اب کیا ہوا؟ واو و یا جمع شدند، واو اور یا جمع ہو گئے، واو اور یا جمع ہو گئے، پہلے بیچ میں نون تھا، اب نون چلا گیا تو یہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ وسابق ساکن بود، اور پہلا والا یعنی جو واو ہے، ان دونوں میں پہلا والا واو ہے، واو ساکن تھا، اب ساکن تھا تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ فرماتے ہیں واو را بیا بدل کر دند، واو کو یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا۔ جب واو کو یا سے بدلا تو ہو گیا مسلمویا، مسلمویا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے، زیر چاہتی ہے، تو اس کی چاہت کی وجہ سے میم کا جو پیش تھا ضمہ تھا اس کو کسرے سے بدلا تو ہو گیا مسلمیہ، مسلمیہ۔ اور جب 2 حرف ایک جنس کے ملتے ہیں تو ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے، تو 2 یا جمع ہو گئی تو ایک یا کو دوسرے میں ادغام کر دیا تو مسلمیہ سے مسلمیہ ہو گیا۔ سمجھ گئے نا بیٹا؟ فرماتے ہیں تو مسلمیہ شد مسلمیہ ہو گیا۔
اب حالت نصبی کی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت مسلمیہ، رأیت مسلمیہ۔ اب یہاں بتایا تھا کہ یہ حالت نصبی ہے اور اس کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا، تو یہاں آپ دیکھیں مسلمیہ آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے جو کلمہ میم ہے اس پر کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو اس کا اعراب جو ہے وہ لفظی ہوا حالت نصبی میں۔ وَمَرَرْتُ بِمُسْلِمِيَّ، اور میں میرے مسلمانوں کے پاس سے گزرا، یہ بھی حالت جری، یہ حالت جری ہے اور اس میں بھی اعراب لفظی ہے نہ کہ تقدیری، یعنی وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا حالت رفع میں اعراب تقدیری ہوتا ہے اور نصبی اور جری میں لفظی اعراب ہوتا ہے۔ یہاں 16 قسموں کے اعراب پورے ہوئے، ان کو بار بار سنیں، اچھے سے یاد کریں۔ جب یہ اچھے سے یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی مرفوعات، منصوبات، مجرورات کو سمجھنا آپ کے لیے بہت بہت آسان ہو جائے گا۔